دیکھتے چلو عبداللہ ابن عمر بیمار ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، لیکن حکیموں کی طبیبوں کی دوائیں فائدہ کر گئیں اور وہ بالکل صحیح ہو گئے، لیکن ابھی ڈاکٹروں نے صاحب فراش بستر پر لیٹنے کا حکم دیا ہے، اٹھنے کی اجازت نہیں دی ہے، وہ بستر پر لیٹے ہیں، حکیموں نے کہا سب کچھ کھا سکتے ہو، اب تم خطرے سے باہر ہو، لہذا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی آج مجھے مچھلی کھانے کی تمنا ہو رہی ہے، بہت دنوں سے منہ کا ذائقہ میرا بگڑا ہے، کڑوا ہے، آج اگر مچھلی مل جائے تو بنا دو۔ ارے کیوں نہیں؟ اپنے خادم کو بھیجا، عبداللہ ابن عمر کی بیوی نے جاؤ بازار سے مچھلی لے کے آؤ، خادم گیا اور خالی ہاتھ لوٹ کے آیا، مچھلی بازار میں نہیں ملی۔ کہا کوئی بات نہیں، میری بیوی رو کیوں رہی ہو، پریشان کیوں، آج نہیں تو کل ملے گی، پریشان کیوں، اس میں غلام کیا کر لے، خادم کیا کر لے، اور تم کیا کر لو، اس میں تمہارا قصور بھی نہیں۔ دوسرے دن خادم کو بھیجا مچھلی، دوسرے دن بھی ندارت، دیکھنے کو نہیں ملی، تیسرے دن مچھلی آ گئی، بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے عمدہ مچھلی مل گئی، عمدہ مچھلی کو صاف کیا، دھویا، بنایا، کاٹا، اچھی طریقے سے دھویا، اور دھونے کے بعد خوب بھونا اور پراٹھا بنایا، اس کو پراٹھا، دسترخوان لگایا، دسترخوان جیسی لگایا، پراٹھا اور مچھلی اس کے اوپر رکھی، شوہر کو ہاتھ کے اشارے سے اٹھایا اور اپنے کاندھے کے اوپر ٹیک لگا دیا، کہا میں کھلاتی ہوں، آپ رہیے، آرام سے بیٹھیے، اور جیسی پراٹھا اٹھاتی ہے اور اس کا ایک لقمہ توڑتی ہیں، مچھلی کو لے کر شوربے میں ڈبوتی ہیں، اور ابھی ان کے منہ تک نہیں جاتا ہے کہ دروازے پر آواز آتی ہے، وہی شیئا للہ، اللہ کے نام پر مجھے کچھ مل جائے۔ اس نے ساتھ میں یہ جملے بھی ادا کر دیے کہ 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، میرے بچوں نے 15 دن سے کھانے کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ عبداللہ ابن عمر اپنا منہ بڑھا رہے تھے، منہ کھول رہے تھے، اب منہ بند کر لیا اور بیوی کا ہاتھ یوں پکڑ لیا اور فرمایا بیوی اس لقمے کو دسترخوان کے اوپر رکھ دو، اور پورا کا پورا دسترخوان اٹھا کر اپنے خادم سے کہا وہ 15 دن سے بھوکا ہے، اس کے بچے 15 دن سے بھوکے ہیں، یہ لے جاؤ اور اس کو کھلا دو، اس کو دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی بولی میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن وہ بھی بیچارہ مجبور ہے، پریشان ہے، میں آج نہیں تو کل کھا لوں گا، لیکن وہ بھی 15 دن سے چولہا نہیں جلا۔ میرے شوہر یہ اچھی بات ہے کہ آپ غریبوں کو دیں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک دو پراٹھے آپ رکھ لیں اور بقیہ دے دیں۔ فرمایا نہیں میری بیوی اس کے بچے بھی بھوکے ہیں۔ فرمایا اچھا ایک کام کرو کہ یہ میں نے آپ کے لیے بڑی محنت سے اور بہت اچھی طریقے سے بنایا ہے، اس کو آپ کھا لیں، پراٹھے میں جتنی قیمت لگی ہے اور مچھلی میں جتنی قیمت لگی ہے میں اتنی قیمت لاتی ہوں اور اس فقیر کو دے دیتی ہوں، وہ اپنے گھر میں مچھلی بنا لے گا جیسے چاہے گا۔ ٹھیک ہے جاؤ قیمت لے کے آؤ۔ بیوی تجوری میں سے قیمت نکال کے لائی، جیسے ہی قیمت نکالی فرمایا ادھر لاؤ، پہلے حساب کتاب تو جڑاؤ، چڑھا دیا، پراٹھا اتنا، آٹا اتنا، یہ تیل اتنا، ہاں زیادہ ہی ہوگا، ٹھیک، کہا اچھا دے دو۔ جیسی وہ قیمت دینے گئی دروازے تک پہنچنے بھی نہیں پائی کہ فوراً بلا لیا ادھر آؤ، میری بیوی قیمت ادھر لاؤ، بستر پر قیمت لی اور دسترخوان کے اوپر قیمت بھی رکھ دی، اور اپنے غلام سے کہا مچھلی بھی دے دو اور یہ جتنی قیمت اس مچھلی میں لگی ہے یہ قیمت بھی دے دو، جاؤ دونوں فقیر کو دے دو۔ بیوی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا خاموش رہو۔ آئے میری بیوی جب تم قیمت لے کے آئی اور مچھلی میرے سامنے رکھ دی اور کہا مچھلی کھا لو قیمت دے دو، اس وقت میرے ذہن میں قرآن کی آیت گونجنے لگی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو، نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جو محبوب چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مچھلی میری نظر میں زیادہ محبوب ہے یا قیمت، پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ میرا دل جانتا ہے، میں نے یہ دونوں چیزیں اس کو دے دی، اللہ کی نظر میں جو زیادہ محبوب ہوگی اسی کو وہ قبول کر لے گا، کم سے کم میں کوئی نیکی تو پا سکتا ہوں۔ ارے میری بیوی مچھلی
وہ میں کھاؤں گا لیٹرین بن کے باہر نکل جائے گی، لیکن وہ اور اس کے بچے کھائیں گے تو اللہ کے رجسٹر میں نام اعمال میں میرے یہ نیکی درج ہو جائے گی۔ اے میری بیوی یہ نہ سمجھو کہ وہ مچھلی اس نے کھائی، یہ سمجھ لو کہ وہ میں نے ہی کھائی۔ یہ تھا ایمان اور اس کے عملی مظاہرے صحابہ کرام کی زندگی پر۔ مجھے وقت آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، 10 بج چکے ہیں، ابھی تو مجھے اس طرف بھی جانا تھا۔ صحابہ کی زندگی میں ایمان جب تھا تو تقویٰ کیسا تھا، صحابہ کی زندگی میں جب ایمان تھا تو محبت کیسی تھی، جب صحابہ کی زندگی میں وہ تمام واقعات تو رہ گئے ہیں میرے بھائیوں کہ وہ بھی ایمانی سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ ایک بوڑھی ایک عورت کہہ رہی ہے بیٹی ذرا پانی میں دودھ ملا دے، اور بیٹی کہہ رہی ہے عمر کی آواز آ چکی ہے ندا کہ پانی میں جو دودھ ملائے دودھ میں جو پانی ملائے گا اس کو سزا۔ ارے عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں تو اس کا جواب عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تقوی جو موضوع میں تقویٰ رکھنے کا موضوع رکھتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ایمان کے عملی مظاہرے تھے اور ایمان کے اثرات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر ایمان پیدا فرما دے اور ایمان کے عملی مظاہرے ہمارے اندر پیدا فرما، یعنی ایمان جو ہو تو اس کے عملی مظاہرے بھی ہونا چاہیے تاکہ لگے کہ ہاں یہ ایمان، اور تکبر و غرور سے ہمیں بچائے اور ریا نموز سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے سب سے ملیں گے، کیوں پریشان ہو؟ اصل میں حالت بہت خراب ہے۔